السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے توبہ اور استغفار میں فرق۔ پیارے بھائیوں، اکثر اوقات توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھی کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور اعضاء سے اس گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی نہ لائے اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دینا چاہیے۔ استغفار کا حکم دعا کا ہے، جیسے اللہ رب العالمین قبول یا رد کر دیتا ہے، اور جب دعا منکسر المزاجی سے مانگی جائے اور بندہ عفو کا طالب ہو تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، استغفار کرنے والوں پر رب العالمین نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی مستغفرین کو مال و متاع عطا کیا جاتا ہے، اور صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو سنایا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کی دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ کھولو۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئی جو قوم اپنے برے انجام کی جانب بگٹوٹ چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نافرمانوں کے لیے استغفار اذن رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنے پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایہ محبت رکھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، مستغفرین اور پلٹ آنے والوں سے اللہ اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح صحرا میں اونٹ گم ہو جانے والا شخص اس کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو اور زندگی سے بے آس ہو کر لیٹ گیا ہو، اور عین اس حالت میں دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے تو اس وقت جیسی کچھ خوشی اس کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکی ہوئی بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی تبلیغ کی تو انہیں اعلانیہ اور چپ کے سمجھایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا سے بغاوت صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو تنگ کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجید کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئی ایک مرتبہ قحط کے موقع پر
حضرت عمر رضی اللہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورہ نوح کی یہ آیت لوگوں کو پڑھ کر سنا دے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، اور تیسرے نے کہا، میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ چوتھے نے کہا، میرے زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو انہوں نے استغفار کرنے کی تلقین کی، اور جب لوگوں نے اس پر سوال کیا تو آپ نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیت سنا دی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔